اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، پرٹیکولرلی یوتھ، خصوصاً اسٹوڈنٹس آف ہسٹری اینڈ ادر سبجیکٹس، خواہ وہ اسکولوں کے ہوں، کالجوں کے ہوں یا یونیورسٹیز کے ہوں یا کسی بھی تعلیمی ٹیکنیکل پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کے ہوں. انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، ٹیکنیکل ہے، الیکٹریکل ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے سبجیکٹ ہیں. اور خاص طور پر میں تمام اینکر پرسنز اور تجزیہ نگاروں سے آج بات کرنا چاہتا ہوں. سب کی خدمت میں السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع پر آؤں، میں نے گزشتہ دنوں جو خطابات کیے تھے اس پر کچھ خواتین نے اور کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ سوال کیے، کہ سوالات کیے کہ آپ ہم کو ڈان لیکس اس کا بہت ہم چرچا سنتے ہیں. تھوڑا سا ڈان لیکس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور پناما کیس اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. تو اس کو اگر میں بتانا شروع کروں گا تو اس کے لیے کئی دن لگ جائیں گے بتانے میں. مختصراً آپ کی خدمت میں عرض ہے. سب سے پہلے ڈان لیکس. ڈان، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ڈان ایک انگریزی اخبار ہے، یعنی ڈیلی ڈان انگلش نیوز پیپر آف پاکستان اسے کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے رکھی تھی. اور یہ بہت پرانا اور قدیم انگریزی اخبار ہے پاکستان کا. ہوا یہ کہ اس اخبار میں ایک سٹوری شائع ہوئی جو ڈان لیکس کے نام سے مشہور ہوئی. وہ سٹوری کیا ہے، اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ سال یعنی 2016 کے مہینے میں مطلب اکتوبر وغیرہ میں، اکتوبر کے مہینے میں شاید، ہاں جی یقیناً اکتوبر کے مہینے میں میٹنگ ہوئی 2016 کو پرائم منسٹر ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بند کمرے میں خفیہ اجلاس ہوا. کیا ہوا؟ بہت اہم کانفیڈینشیل سیکرٹ اجلاس ہوا، جس میں چیدہ لوگ موجود تھے. مثال کے طور پہ پرائم منسٹر تھے، چیف منسٹر پنجاب تھے، پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف تھے، محمد شہباز شریف تھے. اس میں ان کے اسپیشل سیکریٹریز تھے، اس میں آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی موجود تھے، اس میں ایم آئی کے ہیڈ بھی موجود تھے، اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے، اور سیکریٹری وزارت داخلہ کے سیکریٹری بھی موجود تھے، یا سیکریٹری انفارمیشن بھی موجود تھے. وہاں بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، جس میں مختصراً بتا دیتا ہوں. جس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ پنجاب کے موجودہ چیف منسٹر میاں
محمد شہباز شریف صاحب نے ISI کے چیف سے یہ سوال کیا. اچھا، جس میٹنگ کا یہ تذکرہ ہے اس میں رضوان اختر تھے، اس میں نئے چیف ISI کے چیف نہیں تھے، نوید مختار صاحب نہیں تھے. جس میں چیف منسٹر پنجاب جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ISI کے چیف رضوان اختر سے کہا کہ دیکھیے، ہم دنیا میں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ نے جو طالبان اور حقیقی حقیقی کہہ رہا ہوں حقانی اور حقیقی بات ہے کہ حقانی گروپ جو ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی، اور دیگر اور بہت سارے پٹھان کوٹ کا واقعہ ہے، اسکول کا واقعہ ہے، یہ وہ، اس پر آپ نے کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی. اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو ہمارا ملک بالکل آئسولیٹ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ خفیہ میٹنگ تھی، کانفیڈینشیل میٹنگ تھی. اس کی خبر ڈان اخبار میں ایک بہت مشہور معروف مستند شدہ جرنلسٹ ہیں، جن کا نام جو ہے میں آپ کو اسپیل کر دیتا ہوں تو آپ خود پھر اس کو دیکھ لیجئے. C for cat, Y for York, R for rabbit, I for ink, L for London. سائرل دوسرا نام ہے ان کا، المیڈا. A for alpha اور A for apple, L for London, M for mother, E for elephant, I for ink, D for dog, dogma، آپ کچھ بھی سمجھ لیں. D سے door, D for door, A for apple. پھر میں بتا دیتا ہوں، سائرل المیڈا، یہ ان کا نام ہے، جرنلسٹ ہیں یہ. اس ڈان اخبار کے ایڈیٹر جو ہیں، یعنی ڈیلی ڈان کے ایڈیٹر جو ہیں، وہ ہے مسٹر ظفر عباس. تو ڈان اخبار میں یہ اسٹوری چھپ گئی کہ شہباز شریف، بہت ساری چیزیں تھی جس میں یہ بھی تھا کہ شہباز شریف صاحب نے ISI کے چیف سے یہ باتیں کہیں، اور یہ چھپا، یہ شائع ہوا جس دن وہ میٹنگ کی جو ہوئی تھی وہ، اور شائع ہوا تھا آیا ایک دن بعد یا ایک دن 2 دن بعد، 6 اکتوبر 2016 کو، یعنی 6 اکتوبر 2016 کو یہ میٹنگ ہوئی تھی کانفیڈینشیل، اور یہ اخبار میں چھپی تھی ڈان میں. پھر اس پہ بہت شور اٹھا، آرمی ISI والوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، تو 9 جنوری کو اس کو دوبارہ شائع کیا ڈان نے، 9 جنوری 2017 کو. یہ ہے دراصل ڈان لیکس. ڈان لیکس میں کے اندر کی خبر باہر کیسے گئی، اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس میں. تو اس پہ آرمی ناراض ہو گئی کہ، یعنی جس سے یہ تاثر نکلتا ہے کہ ملک میں طالبان
افغان دہشت گرد موجود ہیں اور آئی ایس آئی کے علم میں ہیں اور آئی ایس آئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے دنیا میں پاکستان تنہا ہوتا جا رہا ہے، آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس پہ آرمی والوں نے بہت شور کیا، ہنگامہ کیا، اور یہ جو ایشو تھا، یہ مسئلہ جو تھا، یہ ڈان لیکس کے نام سے چل رہا ہے، اور اب مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے آرمی کی طرف سے کہ جس رپورٹر نے یہ خبر شائع کی تھی، سائرل المیڈا، اور ایڈیٹر ان کے ظفر عباس، کہ ان کی ایک انجمن ہے APNS، وہاں انہوں نے درخواست دی ہے کہ ان دو افراد کے خلاف آپ لوگ کوئی تادیبی کارروائی کریں کہ انہوں نے خفیہ رپورٹ کو کیسے شائع کیا۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات جو آپ کے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ حکومت سے یہ کہا فوج نے، آئی ایس آئی نے، کہ جن لوگوں نے یہ رپورٹ شائع لیک کی ہے، یعنی کوئی بات، کسی بات کو لیک کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ جس نے لیک کی ہے، جو لوگ اس میں انوالو ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ ایک محترم فاطمی صاحب ہیں اور ایک اور صاحب ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے بہت قریب تھے، کیا نام ہے ان کا؟ راؤ تحسین صاحب۔ ان دونوں کو ہٹا دیا گیا، جو بہت قریب تھے، کہ شاید ان دونوں نے بات نکالی ہے، جبکہ فوج اور آئی ایس آئی مطمئن نہیں ہو رہی ہے کہ یہ دونوں افراد لیک کرنے والے ہیں، بلکہ اس میں اور بہت سارے لوگ شامل ہیں، جس میں پرویز رشید صاحب بھی ایک ہوا کرتے تھے، آج بھی ہیں مسلم لیگ میں، جو وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، ان کو تو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں اس میں اور بھی لوگ ہیں، تو اب اور کون سے لوگ ہیں اس کا مجھے بھی یقیناً علم نہیں ہے۔ اگر علم میں آیا تو یقیناً آپ کے علم میں ضرور لے کر آؤں گا، یا آپ کے علم میں ویسے ہی اخبارات کے ذریعے آ جائے گا، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کسی میڈیا کے ذریعے آپ کے علم میں آ جائے گا۔ تو یہ بات آپ کی، میرا خیال ہے کہ شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ ڈان لیکس کیا چیز ہے۔ تو اب چونکہ ڈان اخبار میں آئی تھی، اس لیے ڈان لیکس کے نام سے یہ مشہور ہو گئی۔ یہ ہے کہانی کہ یہ خفیہ اجلاس کی رپورٹ ڈان میں کیسے شائع ہوئی، کیونکہ اس کے شائع ہونے سے آئی ایس آئی کی سبکی ہوئی، فوج کی سبکی ہوئی، کہ فوج یعنی آئی ایس آئی ان لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے جو حملے کرتے ہیں، جو ملک میں بھی کرتے ہیں، ملک سے باہر بھی دیگر ممالک میں جا کے پراکسیز حملے کرتے ہیں، پراکسیز وار کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں گھس کر شرانگیزی کرتے ہیں۔ تو اس پہ فوج بہت سخت ناراض ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اے پی این ایس کیا فیصلہ کرتی ہے ان دو صحافیوں کے ساتھ، باقی کس کو اور وزیر اعظم صاحب نکالتے ہیں کہ
یقیناً بتائے گی کہ بھئی یہ لوگ شریک، اس میں ہمارا خیال ہے کہ یہ لوگ شامل ہیں، ان کو آپ نکالنے کا اعلان کریں وغیرہ وغیرہ. جبکہ دونوں لوگ جو ہیں یعنی محترم فاطمی صاحب جو ہیں وہ اور راؤ تحسین صاحب جو ہیں، ان دونوں نے یہ کہا کہ بخدا ہم اس خبر کو لیک کرنے میں شامل ہرگز 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 شامل نہیں ہیں. ان کا بیان اپنا یہ ہے، لیکن یہ تو بہرحال علیحدہ کر دیے گئے، اپنے اپنے جو ذمہ داریاں تھیں اس سے ہٹا دیا گیا ان کو. یہ تو ہو گیا ڈان لیکس کا معاملہ. کچھ سمجھ میں آیا ڈان لیکس کا یا ابھی بھی نہیں آیا؟ میں نے بہت سادے الفاظ جو آپ کو سمجھایا. اب آ جائیے پاناما لیکس. پاناما لیکس یا پاناما کیس کیا کیس ہے؟ یہ اصل میں ایک پاناما والے جو ہے وہ مختلف دنیا کے اہم جو صدر، وزیر اعظم یا اہم عناصر ہوتے ہیں، اہم انتہائی اہم لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف خبریں یہ شائع کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک خبر شائع کی جو پاکستان سے متعلق تھی، جس میں نواز شریف صاحب کا نام ہے کہ انہوں نے لندن میں فلیٹس لی ہے، انہوں نے لندن میں فلاں فلاں جگہ مزید مکانات خریدے، کاروبار کیا، انہوں نے فیکٹریاں لگائی وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے الزامات ہیں. تو ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ پھر آپ نے نام سنا ہوگا ایک عراقی کوئی قطر ملک ہے جو، اس کے شہزادوں نے انہوں نے خط جمع کرایا کہ شہزادے نے ان کے والد محترم صاحب جو نواز شریف کے والد محترم مرحوم تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو پیسے دیے تھے. انہوں نے اپنے نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کو دیے، انہوں نے اس سے اسٹیل مل لگائی، اس سے فائدہ ہوا، پھر اس سے کاروبار اور کیے، اس سے فائدہ ہوا، اور اس طرح وہ چیزیں خریدتے گئے. اس میں ان کی صاحبزادی محترمہ مریم صاحبہ کا بھی نام آ رہا ہے. تو کچھ کا خیال ہے کہ ان کو بچانے کی خاطر صرف بیٹوں کا نام دیا گیا ہے. بہرحال اس میں اب پاناما کیس میں مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں نے، جس میں ایک محمد حنیف نامی ایک سیاستداں ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف درخواست داخل کی ہے، جس کی ہیئرنگ 3 تاریخ کو ہوئی، آج بھی ہوئی. اور وہ کیس کب تک چلتا ہے کہ بنی گالا میں ان کے پاس پراپرٹی کہاں سے آئی. اور ہاں ایک بات بتانا میں بھول گیا، پاناما میں ان کے نواز شریف صاحب کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ آف شور کمپنیاں، بیسیکلی آف شور کمپنیاں جو ہوتی ہیں، ایک تو وہ آئی لینڈس وغیرہ جو ہوتے ہیں، آئی لینڈ یعنی جزیرے جسے کہتے ہیں، ان پہ جیسے برمودا، برٹش ورجن آئی لینڈس، کائمین آئی لینڈس، یہ مختلف آئی لینڈ پر عموماً ہوتی ہیں. تو اور ان کو یہ بھی کہتے ہیں، مختلف ممالک کے اندر بھی بعض لوگوں نے ٹیکس فری وہ دے رکھی ہیں یا بہت کم ٹیکس پر بنانے کو اجازت دے دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی آف شور کمپنیاں زیادہ تر آئی لینڈ پر ہوتی ہیں. تو
جہاں عموماً آپ کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے پیسہ جمع کرا سکتے ہیں، جس کا کسی کو وہ پتہ نہیں دیتے ہیں. اور وہاں پر جو ہے وہ یہ سہولتیں ہوتی ہیں کہ آپ جتنا چاہیں پیسہ وہاں جمع کرا دیں، اور آپ سے آف شور کمپنی میں اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو لوگ ٹیکس بچانے کے لیے، لوگ کالا دھن بچانے کے لیے وہاں پیسہ جمع کرتے ہیں. تو نواز شریف صاحب پر بھی، وزیر اعظم صاحب پر بھی یہ الزام ہے، اور اب عمران خان پر بھی یہ الزام ہے کہ عمران خان کی بھی جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں ان کی بھی وہاں کمپنیاں، آف شور کمپنیوں میں پیسہ تھا. اور بنی گالا میں جو پتہ نہیں کتنے 37-38 ایکڑ زمین کے اوپر جو ان کا پوری جاگیر ہے، عمران خان کی بہت بڑی جاگیر، اتنی بڑی کہ آپ مطلب کبھی جانے کا موقع ہو اسلام آباد تو ایسے ہی آپ بنی گالا کا ایریا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ کتنا بڑا ہے وہ. تو آپ کو اندازہ ہوگا 38 ایکڑ کو آپ اس کے گز بنا لیجئے کہ کتنے گز ہوتے ہیں. گزوں کو آپ 38 سے ضرب دے لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے گز پر ان کی زمین، اسکوائر یارڈ پر، کتنے اسکوائر یارڈ پر ان کی بنی گالا کی ملکیت ہے. تو اس پر بھی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں مجھے میری جو سابقہ بیوی ہیں انہوں نے تحفے میں دی تھی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں تحفے میں دی تھی یا نہ دی تھی یا نہیں دی تھی، اس پہ ٹیکس کیوں نہیں دیا. تو اس بات پر ان کا، عمران خان کا اپنا موقف ہے اور مخالفین کا اپنا موقف ہے. یہ کیسز چل رہے ہیں. اب دیکھیے اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. دوسری، اب یہ آپ کو میں نے دونوں چیزیں بتا دیں، پاناما اور ڈان لیگ. اچھا، اب آ جائیے آپ آج یعنی 4 مئی 2017، آج تاریخ کیا ہے؟ 4 مئی 2017. آج نیو یارک ٹائمز اخبار ہے، نیو یارک ٹائم. یہ نیو یارک ٹائم میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے. اس کو ہم اور مختلف ذرائع سے بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس کا ترجمہ بھی ہم کروا رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کروائیں گے. اس میں ایک جملہ ہے، بس وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بہت پاکستان کے لیے ایک سمجھ لیجیے پاکستان کے عوام کے لیے اس میں غور و فکر کی بات ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا کے جو ممالک ہوتے ہیں نا، ہر ملک کے پاس اپنی اپنی فوج ہوتی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی ملک ہو اس کے پاس اپنی فوج ہوگی. تو دنیا کے ممالک کے پاس اپنی اپنی فوجیں تو ہوتی ہیں، اس کی اپنی اپنی فوج ہوتی ہے. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے، لیکن اب بتائیے کیا کہا میں نے؟ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج کے پاس پاکستان ہے. پاکستان کی فوج نہیں ہے بلکہ فوج کے پاس پاکستان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، پچھلے دنوں میں نے ایک بات کہی تھی، اس کی تصدیق اس میں ہو گئی.
کہ پاکستان میں دراصل کنٹرول جو ہے وہ ہے فوج کا، سویلین کا دکھاوے کا بس وہ ہے، حکومت ہے. اصل میں حکومت جو ہے وہ فوج کی حکومت ہے پاکستان میں. فوج کی مرضی کے بغیر، یعنی پرندہ پر نہیں مار سکتا، یوں سمجھ لیجیے. اچھا، کل 3 مئی کو ملک میں آزادی صحافت کا عالمی دن منایا گیا پاکستان میں، اور دنیا بھر میں منایا گیا، یعنی ورلڈ پریس فریڈم ڈے. یہ آزادی کا دن منایا گیا. آپ پرنٹ میڈیا اب کم دیکھتے ہوں گے، الیکٹرانک میڈیا آپ جو ہے وہ زیادہ دیکھتے ہوں گے. سنا پاکستان میں بہت سارے چینلز آتے ہیں، ہر چینل پر آزادی صحافت سے متعلق پروگرام پیش کیے گئے، بڑی بڑی باتیں کی گئی. تقریباً 148 صحافی جرنلسٹ پاکستان میں گزشتہ 10-12 برسوں کے دوران شہید کیے گئے. اور آزادی پریس کی اتنی ہے، آزادی صحافت پہ بڑے لمبے چوڑے قصیدے پڑھے گئے، لیکن اس سے اندازہ کر لیں کہ جو ابھی میں نے جملہ بتایا کہ دنیا میں ممالک کی اپنی اپنی فوج ہوتی ہیں، لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جہاں فوج کے پاس پاکستان ہے. پاکستان کی فوج نہیں ہے بلکہ فوج کے پاس پاکستان ہے، یعنی پورے پاکستان پر فوج کا کنٹرول ہے، پاکستان فوج کے انڈر میں ہے. تو آزادی صحافت کے عالمی دن پہ بڑے بڑے چیمپئنز اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، مگر کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت، جرأت نہیں ہوئی. پہلے تو اس سے پہلے کہ میں اپنا جملہ کمپلیٹ کروں، میں کہوں گا کہ آزادی صحافت پہ پروگرام دینا ہی نہیں چاہیے تھا جب ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی اتنی کہ وہ آزادی صحافت کے مطابق وہ گھناؤنی، وہ انتہائی سنگین بات کل ضرور پیش کرتے، لیکن کسی نے پیش نہیں کیا. میں نے کل تمام چینلز دیکھنے کی جو اویلیبل ہیں مجھے لندن میں کوشش کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت ہنستا مسکراتا چہرہ ٹیلی ویژن پہ لایا گیا، اس کا آدھے صفحے کا اشتہار چھپا روزنامہ جنگ میں کہ آج جرگا میں اس کا انٹرویو پیش کیا جائے گا. اچھا، انٹرویو لینے والے صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی طالبان سے رہا ہے، اور وہ بظاہر تو اب صحافی ہو گئے، لیکن بیسیکلی مائنڈ سیٹ ان کا طالبان ہی کا ہے، بیسیکلی وہ طالبان ہے. تو جنہوں نے کہا تھا ارے وہ تو شاید وہ عسکری ونگ، یعنی وہ مارنے پیٹنے میں کہیں ملوث نہیں تھے، وہ تو بیچارے میڈیا مینجمنٹ میں کام کرتے تھے، وہ تو صرف خبر شائع کرنا ان کا مقصد تھا، جو سراسر جھوٹ، مکر، فریب ہے، جس کا ثبوت میں نے آپ کو گزشتہ نشستوں میں اپنے پیغامات میں، اپنے خطابات میں ثبوت و شواہد کے ساتھ دیا تھا، جس میں وہ خود کہہ رہا ہے ہم نے ایم کیو ایم کے فلاں کو مارا، ہم نے ایم کیو ایم کے فلاں جلسے پہ حملہ کیا، ہم نے یہاں کیا، ہم یہ کرتے ہیں اور کریں گے، اور اخبارات گواہ ہیں جہاں دھمکیاں دی ہیں اس نے، اور میں نے پوری تفصیل بتائی ہے. پرانا میرا
آپ پیغام سن لیں جس میں اس نے قتل عام کیا ہے، 50 سے 80 ہزار آدمی مارے ہیں، جس میں وہ براہ راست شامل ہے. لیکن پاکستانی فوج نے اس سے معاہدہ کیا کہ تم انڈیا کے خلاف اگر ہمارے ساتھ آ جاؤ تو تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ ہم معاف کر دیں گے. تو اس معاہدے پہ طے ہو گیا اور اس کو ہیرو بنا کے پاکستانی فوج ISI پیش کر رہی ہے. وہ تو عوام جانتے ہیں نا، کیونکہ جن کے لال، جن کے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسکول میں، آرمی پبلک اسکول میں شہید کر دیے گئے، ان کی مائیں رو رہی ہیں، ان کی مائیں تڑپ رہی ہیں اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر، اور وہ اپنے ہاتھ سے میزوں کو، بستروں کو، اپنے جسموں کو نوچ رہی ہیں کہ کراچی ہمارے سامنے آئے، ہم اس کا منہ نوچ لیں، ہم سب اس کے اوپر ایک دم حملہ آور ہو جائیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں. ان ماؤں کے جب انٹرویو آئے تو پھر وہ انٹرویو فوج نے ڈر کے مارے عوامی دباؤ کے آگے منع کر دیا کہ یہ انٹرویو شاید نہیں ہوگا، اور پیمرا سے بھی دلوا دیا. تو پیمرا، فوج، یہ سب ایک ہی لوگ ہیں مطلب، تو اس سے بھی دلوا دیا. یعنی وہ 80 ہزار آدمیوں کا قاتل جو ہے وہ اس کی دہشت گرد پورے یعنی فوج کو مارا، فوجیوں کو مارا، فوج کی تنصیبات اڑائیں، اربوں خربوں روپے کا نقصان کیا، جانی نقصان الگ کیا. وہ قابل قبول ہے، لیکن فوج کو الطاف حسین MQM وہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ الطاف حسین غلط بات پر فوج سے سمجھوتا نہ پہلے کیا، نہ آج کیا، اور آج نہ آخری سانس تک کرے گا. یس، پاکستان کو میری خدمات چاہیے، میں اگر باہر رہ کر 26 سال سے تحریک چلا سکتا ہوں تو اب پاکستان کو اگر میری خدمات چاہیے تو میں بغیر کسی شرط کے دے سکتا ہوں، لیکن کسی لالچ کے عوض ہرگز نہیں دے سکتا. کیوں کہ مجھ پہ بڑے بڑے الزامات ہیں، لیکن میں نے یہاں لندن میں بھی فاقوں کی بھی زندگی گزاری ہے، اور جس طرح کسی محلے میں غریب لوگ رہتے ہیں ان کے یہاں لوگ کھانا پہنچا دیا کرتے ہیں، میرے گھر پہ کئی مہینوں تک نہیں بلکہ کئی سالوں تک 1992 سے لوگوں کے گھروں سے پک کے کھانا آتا تھا، ورنہ اس وقت تک جب تک کھانا نہیں آتا تھا ہم بھوکے بیٹھے رہتے تھے. میں تو اللہ کا شکر کرنے والا انسان ہوں کہ دیکھو یہاں پر بھی کہیں سے بھی آ رہا ہے، رزق تو آ رہا ہے، کھانے کو تو مل رہا ہے. اور مجھ پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے لگے، لندن تک میں لگوا دیے میرے اوپر الزام، لیکن اللہ نے باعزت مجھے بری کیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو آزادی صحافت کا دن منانے والوں نے جلوس بھی نکالے، جلسے بھی کیے، آزادی 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 کے انہوں نے نعرے بھی لگائے. الطاف حسین اور اس کے لوگ آزادی 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 کے نعرے لگائے تو ملک دشمن قرار دیے جاتے ہیں. اور پریس والوں نے آزادی لگائی، آزادی آزادی، تو اس پہ جناب کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. اور آزادی صحافت پہ پروگرام پیش کرنا ہی نہیں چاہیے تھا.
جبکہ آزادی صحافت کے دن کل وہ باتیں کرنی چاہیے تھیں اینکر پرسنز کو کہ آرمی اور فوج کس طرح لوگوں کو لاپتہ کر رہی ہے بلوچستان کے، کس طرح بلوچستان میں قتل عام کر رہی ہے، کس طرح کراچی میں کہتے ہیں ہم نے امن قائم کر دیا، بندوقوں توپوں کے ذریعے آپ اور جھوٹے مقدمات بنا کے ماورائے عدالت قتل کر کے. کل آپ بتائیے کل کس کی برسی تھی؟ بتائیے، آپ بتائیے، آپ لوگ بتائیے نا کہ آفتاب احمد شہید کی اس کی ماں بوڑھی، وہ اس کے بچے معصوم وہ تڑپ رہے ہیں، اور وہ فاروق ستار کا کوآرڈینیٹر تھا جو مزے کر رہا ہے، جو اپنے ساتھ ملا کے قرآن توڑنے والے، حلف اٹھانے والے جو ہیں، جس نے قرآن توڑا، جس نے حلف توڑا، اس نے اپنے ماں باپ کے مذہب کو جو اپنایا، اپنے ماں باپ سے رشتہ ناتا توڑا، اور یہ بتایا کہ میرے ماں باپ نے مجھے کہیں نہ کہیں کسی جھولے سے اٹھایا ہے یا کسی کچرا کنڈی سے اٹھایا ہے مجھے. میں تو اب بھی بار بار ان کو دعوت ان کو دے رہا ہوں کہ اب بھی توبہ کرو اللہ سے اور چھوڑو. کیا ہوگا؟ مار دیے جاؤ گے. انسان تو چلتے پھرتے مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں صبح شام، اس میں مر جاتا ہے. آپ حق کی خاطر، ایمان کی خاطر، قرآن کی آبرو عزت احترام کی خاطر، اللہ تعالی کی خاطر، آپ سے جب بار بار کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں اور چھوڑیں آپ گندے گروپوں کو، تو اب ISI جو ہے وہ کر رہی ہے کہ فاروق گروپ، کمالو گروپ، حقیقی گروپ، ان کو ملا کر ایک تنظیم بنائی جائے MQM الطاف حسین کے سامنے مقابلے میں. آپ 1,00,000 جماعتیں الطاف حسین کے سامنے بنا ڈالیں جب تک اللہ تبارک و تعالی کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب تک اللہ تعالی کو لوگوں کے دلوں میں الطاف حسین کو زندہ رکھنا ہے، تمہاری توپوں بندوقوں سے ہمارے منہ کو خاموش تو کر سکتے ہو، ہماری آوازوں کو تو بند کرا سکتے ہو، ہمارے لگے پوسٹروں کو دیواروں سے اکھاڑ کر پھینک سکتے ہو، لیکن جن کے دلوں پہ الطاف حسین کا نام لکھا ہے، قدرت نے لکھوایا ہے، وہ کیسے تم نکالو گے؟ ایک ہی ذریعہ ہے نا تمہارے پاس، مار دو، جس طرح تم نے بنگال میں مارا تھا. ہاں مجھے یاد آیا، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، بزرگوں، میں انشاءاللہ وہ فلمیں جو پاکستانی فوج نے بنگالیوں کے ساتھ، جو مسلمان تھے وہ قرآن والے، قرآن ان کا وہی جو ہمارا ہے، اللہ ان کا وہی جو ہمارا ہے، نمازوں کا طریقہ کار، حج کا طریقہ کار، روزے کا طریقہ کار وہی ہے جو ہمارا ہے، وہی بنگالی مسلمانوں کا ہے. لیکن اس پاکستانی فوج نے بنگال میں جا کر، جب تک انڈین فوج نہیں آئی ہے اس وقت تک جس طرح بنگالی عورتوں کو ریپ کیا ہے، بچیوں کو ریپ کیا ہے، اس کے بارے میں انتہائی حقیقت پر مبنی کچھ DVDs آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اسے آپ بھی دیکھیے کہ یہ فوج
جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس فوج یہ جو آج موجودہ فوج ہے، ان کے جد امجد پر اگر آپ جائیے، جیسے چودھری نثار ہے، تو آج جو وہ باتیں کر رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ فوج کے خاندان کا ہے. اس کے اب جد امجد وغیرہ سب برٹش فوج میں برٹش آرمی کے غلام تھے، اور ان کے کہنے پہ وہ کعبے پہ گولیاں چلا گئے تو پھر عورتوں کی ان کے سامنے کیا عزت کہ عمر پوچھ کے 60 سال کی 50 سال کی ہٹا کے دوسری طرف کیا گولی مار دی. جو 40 سال سے کام، جو 30 سال سے کام، ان کی لائن نالاز. اور جس طرح انہوں نے عزتیں لوٹی ہیں، قتل عام کیا ہے، وہ سب آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں وہ بظاہر فلم ہے، لیکن وہ فلم حقیقت پر، سچائی پہ مبنی ہے، سچی تاریخ پر مبنی ہے. میں نے آپ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی جھوٹ بولا نہیں، کبھی غلط تعلیم نہیں دی، نہ میں دوں گا. تو وہ میں آپ کو بھیجوں گا کہ ہمیشہ انہوں نے احسان اللہ احسان جیسے قاتلوں سے ہاتھ تو ملایا ہے، لیکن محب وطن لوگوں کو انہوں نے ہمیشہ غدار قرار دیا ہے. آپ اپنے ضمیر سے اور خدا کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کیجئے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں اس میں کتنی باتوں میں سچائی ہے آپ کو لگی اور کتنی باتوں میں آپ کو جھوٹ لگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اس گال پہ پپی لاؤ یہ گال، دعا کرو الطاف بھائی کے لیے اور بے سہارا مہاجروں کے لیے کہ اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے. شاباش بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تم اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مہاجروں کی مدد کرے، غیب سے ہماری مدد کرے، مدد کا کوئی دروازہ کھولے. پھر ہم بھی بنگالیوں کی طرح سے، مسلمانوں کی طرح سے دیکھیں گے کہ فوج کس طرح ہمارے گھروں پہ پھر چھاپے مارتی ہے اور یہ رینجرز والے کیسے ہمارا پیچھا کرتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.